ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اشتیاق حسین صاحب کی ایک عزت تھی اس شہر میں اور آپ لوگوں کی وجہ سے تھی، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں. جو ان کی سیاست تھی رواداری کی، ان کی سیاست تھی کہ فکر کی، کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا تو مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں آپ کو جواب دوں. ہوتا یہی ہے کہ سیاستدان الیکٹ ہو جاتے ہیں، اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی اپنا کوئی کمال تھا کہ وہ یہاں پہنچ گئے. لیکن ہمیشہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ لوگ ہی ہیں، آپ لوگوں کی ووٹ کی طاقت سے ہی ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہمیں سوال کریں. آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ دعا بھی کیجیے گا میرے لیے، شافی صاحب کے لیے، ہمارے والد صاحب کے لیے، کہ اللہ ان کی صحت جو ہے اس کو اچھا رکھے، اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے، اور ایسے وسائل اللہ تعالیٰ دے دے کہ ہم مزید آپ لوگوں کے کام آ سکیں اور آپ کی دعائیں لے سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ پیشواری صاحب. خوبصورت گفتگو، خوبصورت عزائم کا اظہار. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں تکمیل تک پہنچانے کا آپ کو موقع عطا فرمائے. اس کے بعد چودھری شافی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں. شافی صاحب یوتھ کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں. آج کے دور میں جبکہ نوجوان نسل کتاب کو چھوڑ چکی ہے، کھیل کے میدان کو چھوڑ چکی ہے، ایسے میں کھیل کے میدان کو آباد کرنے کی کوشش یہ بھی ایک جان جوکھوں کا ہی کام ہے. اور پھر ایک ایسے کھیل میں جس کے لیے نوجوانوں کی ہمت اور دل گردی کی ضرورت ہے، کہ جس میں آپ بیٹھ کے ڈیجیٹل کھیل کھیل لیں، آپ کبڈی کے لیے نوجوان بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور یقین رکھیے کہ آج کی جو انگزائٹی کا دور ہے، سائیکالوجسٹ بڑھتے جا رہے ہیں، سائیکٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہر کوئی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے؟ کیوں انگزائٹی کا شکار ہے؟ کیونکہ کھیل کے میدان ویران ہو گئے، صبح کی سیر ختم ہو گئی، لوگوں نے ایکسرسائز کو چھوڑ دیا، متوازن خوراک ختم ہو گئی. اگر کھیل کے میدان آباد رہیں تو یہ انگزائٹی، یہ سب کچھ ختم، ذہن تیز اور ترقی کی راہ پہ ملک قوم گامزن. اس کے علاوہ مجھے چودھری ناصر صاحب نے کئی مرتبہ آپ کا پیغام دیا کہ ہم انڈسٹری اسٹیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور انڈسٹری اسٹیٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور شافی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں ہر دفعہ ہنس کے خاموش ہو جاتا کہ میرے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، رکاوٹ بھی نہیں، پھر پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کی محبت اور زیرہ نوازی ہے کہ آپ انڈسٹری اسٹیٹ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو موقع دے گا تو آپ اس کے مسائل کے حل کے لیے اپنی بھرپور توانائیاں خرچ کریں گے. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب چودھری شافی صاحب کو. جناب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، فیکٹری کے مالکان، السلام علیکم. یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ دوبارہ سے فیکٹری کی فین انڈسٹری سے ملنے کا. جس طرح صادق حسین صاحب نے کہا ہے کہ فین انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے فیملی کی طرح ہے، اور بچپن سے ہی آنا جانا ہے فین انڈسٹری میں. پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ادھر جا کے ہی کرنی پڑتی تھی اسپیچز، مگر پچھلے 2 سال سے ہمارا آنا جانا ہے فین انڈسٹری میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا.
فین انڈسٹری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ فین انڈسٹری کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے خاندان میں صرف چودھری شریعت حسین صاحب نے حل کیے ہیں. آپ کو یاد ہوئے گا پچھلے دور میں یہاں سے 40-50 منٹ دور ایک جگہ ہے, ایک پیلس ہے, وہاں پر بڑے بڑے منسٹر آیا کرتے تھے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اور مختلف منسٹر آیا کرتے تھے. کسی سے بھی وہ فین انڈسٹری کا مسئلہ حل نہیں ہوا, جس میں آپ لوگ چاہتے تھے سارے کہ 1 سال کا جو ہے وہ گریس پیریڈ چاہیے, اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے. جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ادھر اسلام آباد آئے گھر پر, تو چودھری شریعت حسین صاحب نے پہلا کام جو ہے وہ فین انڈسٹری کا بولا شہباز شریف صاحب کو جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور شریعت صاحب کے کہنے پر انہوں نے فین انڈسٹری کا جو مسئلہ تھا وہ 1 ہی ہفتے میں حل کر دیا تھا. صالح صاحب اور میں اکثر فین انڈسٹری کے جو اونرز ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکثر ہم ابھی کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ جو فین انڈسٹری انورٹرز کے اوپر کنورٹ نہیں ہوئی ان کو جلد جو ہے انورٹر فین پہ کنورٹ کریں, تاکہ جو ملک میں جو یہ بجلی کی سیونگ ہے وہ بھی ہو سکے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ جی یہاں پر پاکستان میں خاص طور پر گجرات میں فین انڈسٹری جتنی ہے, جتنی بھی فین انڈسٹری کے مین برانڈز ہیں وہ گجرات میں ہی بن رہے ہیں, اور فین انڈسٹری کی جو امپلائمنٹ ہے وہ لاکھوں کے حساب سے جو لیبر ہے وہ انوالو ہے. اور فین انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے, باہر ایگزیبیشنز بھی لگاتی ہے, زیادہ ساؤتھ افریقن کنٹریز میں اور مختلف دنیا میں فین جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ لیبر کے حوالے سے انشاءاللہ مجھے اور چودھری صالح حسین صاحب کو موقع ملا, سوشل سیکورٹی کے جو ہاسپٹل ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو یہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملا تو گجرات کی جو سیوریج ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے معیار پر بنایا جائے گا, مگر اس کے لیے دعا کریں کہ ہمیں کم از کم 2 سال چاہیے ہوں گے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ کوڑے کے ڈھیر ہیں یہاں پر. ہماری ٹیم روزانہ یہی لگی رہی ہے کہ جی وہ فلانا سپروائزر نہیں آیا فلانے محلے میں, فلانا سپروائزر نہیں آیا صفائی کا, وہ 1 ہفتے آتا ہے دوسرا ہفتہ نہیں آتا, تو یہ کوئی پکا حل نہیں ہے. گجرات کی جو اس طرح کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کے کچھ حل یہی ہیں کہ گجرات ویسٹ مینجمنٹ جب بحال ہو تو جو اس کے ممبران ہیں وہ پڑھے لکھے لگائے جائیں اور ان کو اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کریں. اور یہاں پر مشینری کی بڑی شارٹیج ہے. پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے کہ مشینری ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے تیل چوری ہو رہا ہے اور نقلی بل بنائے جا رہے ہیں, اور نہایت ہی افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو پلاٹ ہے وہاں سے کوڑا جو ہے سڑکوں تک جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو کوڑا ہے کئی ممالک میں تو اس سے بجلی بھی بن رہی ہے, دیکھیں اب اگلا ٹینیور کتنا ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ذہن میں ہے کہ ٹرکش کسی کمپنی کو لے کے آ کے تو ان کو دکھایا جائے یہاں کا جو کوڑا ہے, اور کوڑے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی ممالک میں بجلی بھی بن رہی ہے. باتیں لمبی ہو جائیں گی اور آگے جو ہے لیبر بھی کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے, لنچ ٹائم بھی ہوا ہوا ہے ساروں کے لیے. تو میں 2-3 باتیں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ چودھری شریعت حسین صاحب نے آج تک جو ہے اپنی کبھی جیب کا نہیں سوچا. شریعت صاحب نے کبھی اپنی جیب کا نہیں سوچا, ہمیشہ اپنے ملک کا سوچا ہے اور گجرات کا سوچا ہے. چودھری شریعت حسین صاحب اور میں اور صالح حسین صاحب کا ہمیشہ یہی تھا کہ یہ خاندان جو ہے اکٹھا چلے, یہ سیاسی خاندان اکٹھا چلے. مگر 2-2.5 سال پہلے کوئی ارادہ کر لے کہ سیاست اپنی اپنی, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی یہ اریسٹ اور جو بھی پچھلے چند مہینوں میں ہوتا رہا ہے, اس میں میں نے یا صالح حسین صاحب نے کبھی بھی نہیں کیا کہ کسی پر انتقامی کارروائی کرنی ہے, اور ہمیں تو ان کیسز کا بھی نہیں پتہ. اور ہمارا ہمیشہ یقین رہا ہے کہ جو
बेगुनाह है उसको छोड़ दिया जाए, मेरिट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो, और जो जिम्मेदार हैं 9 मई के 100% उनको जो है जो भी सजा है वो मिलनी चाहिए, इसलिए कि बड़ी मुश्किलात के बाद आपको एक सेपरेट मुल्क मिला है पाकिस्तान, तो सबको मिलकर जो है पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो हाथ बढ़ाना चाहिए। और आगे आपको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो चौधरी सालिम हुसैन साहब जो हैं वो नेशनल असेंबली MNA 64 NA 64 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और PP 32 ये जो कुंजा शादीवाल का एरिया है यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पर आपके जो रिश्तेदार हैं और जो खवातीन हैं उनको भी आप मुतरफ करें, और सिटी में भी जो आपके घर की खवातीन हैं उनको आप समझाएं कौन सच बोलता रहे कौन झूठ बोलता रहे, इसलिए कि औरतों का भी बड़ा वोट है। तो आपने कोशिश करनी है कि इलेक्शन वाले दिन जो है सबको बाहर निकालना है ताकि टर्न आउट बेहतर हो। मैं समझता हूँ खाली जीतना नहीं है, टर्न आउट बेहतर होएगा, और उसमें ये कोशिश करनी है कि ट्रैक्टर को ऊपर भी वोट डालें NA 64 के लिए, और यहाँ पर सिटी में जो है वो मैं आपका उम्मीदवार हूँ PP 32 में, तो इतनी मतलब कि तारीफी लीड होनी चाहिए यहाँ पर। ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन हम भी पहुँचाएंगे, मगर जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँचती वहाँ अपनी मदद आप भी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात की तरक्की और खुशहाली के लिए लेबर को भी और अपने तमाम जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, इवन जो एक्टिव्स हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। और उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि उस दिन जरा जल्दी उठ के जो है आप वोट कास्ट करें ट्रैक्टर को, वरना फिर बाद में रश हो जाएगा। और मुझे पता है कि जो एग्जेक्टिव्स हैं वो लाइनों में खड़ा होना पसंद नहीं करते, तो जरा इस चीज को नजर रखें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।